کچے کے ڈاکو پاکستان میں آج کل یہ نام ایک دہشت بنا ہوا ہے۔ کچے کے وہ ڈکیت جو کہ لوگوں کو مختلف طرح کے جھانسے دے کر اپنے پاس بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھاری تاوان وصول کر کے ان لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے یا پھر کئی لوگوں کو تو باقاعدہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ کچے کے ڈکیت ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر چیز سے خود کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ پولیس نے متعدد آپریشنز کیے لیکن ابھی تک انہیں مکمل طور پہ ختم نہیں کر پائی۔ آخر یہ کچے کا علاقہ ہے کیا اور یہ کچے کے ڈکیت کیا ہیں؟ آئیے دی نریٹر کی آج کی ایپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دریائے سندھ مونسون کی بارشوں کے دوران پوری طرح سے پھیلتا ہے تو پانی دریا کے دائیں اور بائیں طرف پھیل کر حفاظتی بندوں تک پہنچ جاتا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں جب نہری نظام بنایا گیا تھا تو حفاظتی بندوں کے اندرونی علاقے کو کچا اور بیرونی علاقے کو پکا قرار دیا گیا۔ کچے کے علاقے میں شر، تیغانی، جاگیرانی، جتوئی ان سمیت مختلف بلوچ اور چاچڑ، مہر، میرانی اور سندرانی سمیت دیگر سندھی قبائل آباد ہیں جو یہاں کی زرخیز زمین پر کاشتکاری کرتے اور مال مویشی پالتے ہیں۔ کچے کے علاقے کی زمین محکمہ جنگلات اور محکمہ ریونیو کی ملکیت ہے جس کو باضابطہ طور پر کسی کو بھی الاٹ نہیں کیا گیا۔ کشمور میں تقریباً 64 کلومیٹر، سکھر میں 40 کلومیٹر، گھوٹکی میں 78 کلومیٹر اور شکارپور میں 38 کلومیٹر کے قریب حفاظتی بند موجود ہیں۔ کچے میں زمین کی حد بندیوں اور مال مویشیوں کی چوری پر برادریوں میں جھگڑے معمول کی بات ہے جو بعض اوقات سنگین شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ایک برادری کی لڑکی نے دوسری برادری کے کسی شخص سے پسند کی شادی کی یا ایون اظہار بھی کیا تو بھی قبائلی تنازعہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچے میں رہنے والی ہر برادری کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے۔ کچے میں روزمرہ کے کاموں کے لیے زیر زمین پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دریا کا پانی اتر جاتا ہے تو کاشت زیر زمین پانی سے کی جاتی ہے جو ٹیوب ویلز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں بجلی نہیں ہے۔ ٹیوب ویلوں کو چلانے اور گھروں کو روشن کرنے کے لیے سولر پینلز کی مدد سے بجلی حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں بسے ڈاکو بڑے قبائل کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے جبکہ چھوٹی اور غریب آبادیوں سے بھتہ لیا جاتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کی سرحد کے درمیان واقع کچے کا علاقہ جہاں ڈاکو راج آج سے نہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، شمالی سندھ کے اضلاع کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی اور شکارپور میں ڈاکوؤں کے زیر اثر کچے کے علاقے تمام تر حشر سامانیہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ڈاکو ہیں، اسلحہ ہے، جرم کی داستان ہے، اغوا کار ہیں، مغوی ہیں، پولیس کے کمانڈو ہیں اور پولیس افسران بھی ہیں۔ سندھ کو پنجاب اور بلوچستان سے جوڑتے سرحدی راستوں، قومی شاہراہوں اور ذیلی سڑکوں کو یہ کچے کے ڈاکو اپنا دائرہ کار سمجھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور نئی سڑکوں کا جب تک جال نہیں تھا تب تک کچے کے ڈاکو انہی راستوں پہ گھات لگا کر نیم شب کے مسافروں کو لوٹا کرتے تھے۔ خال خال یہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتے تھے۔ پھر نیٹ ورک بڑھا تو انہوں نے سائیڈ بزنس کے طور پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے جرائم پیشہ افراد کو اپنے یہاں پناہ دینے اور پناہ کے عوض پیسے لینے کا بھی کام کیا۔ ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو جھانسا دے کر اغوا کرنا اور رقم لوٹنے کا کاروبار بھی یہاں سے شروع ہوا۔ ہنی ٹریپ ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ حالیہ سالوں میں کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا برائے تاوان کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے جسے ہنی ٹریپ کڈنیپنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ طریقہ دنیا بھر میں کسی کو اغوا کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ اس طریقے میں مرد ڈاکو کسی کو بھی فون کال کر کے خاتون کی آواز میں بات کرنے کے بعد دوستی کرتے ہیں اور دوستی کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس علاقے کے اندر مدعو کیا جاتا ہے۔ اب دعوت کسی خاص علاقے میں دی جاتی ہے جہاں پر یہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سندھی زبان کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک ڈاکو کو خاتون کی صاف آواز میں بات کرتے دیکھا گیا۔ خاتون کی آواز کی کشش پر کراچی، پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آ کر ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہو چکے ہیں۔ سکھر پولیس کے مطابق گزشتہ 2 سالوں کے دوران شمالی سندھ کے مختلف اضلاع میں 300 سے زائد لوگ خاتون کی آواز سن کر اغوا ہوئے۔ ان میں سے 50 سے زائد لوگوں کو پولیس نے بازیاب کرایا اور کئی افراد کو خاتون سے ملنے سے پہلے ہی بچا لیا گیا۔ سستی گاڑیاں بیچنے کے نام پہ دھوکہ دہی کی وارداتوں میں کچے کے ڈاکوؤں کا نام آیا ہے۔ پاکستان میں کلاشنکوف پہلے سندھ کے ڈاکوؤں نے استعمال کی اور بعد میں پولیس کے پاس پہنچی، اور کلاشنکوف ملنے کے بعد ڈاکو مزید طاقتور بن گئے اور جرم کرنے میں مزید آسانی ہو گئی، جبکہ پولیس اور دیگر فورسز سے لڑنے کے لیے ڈاکوؤں نے راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار بھی خرید لیے تھے۔
सिंध के डाकू जदीद हथियार अफगान पनाह गजीनों से खरीदते थे या फिर स्मगलरों या बलूचिस्तान लेवीज फोर्स यानी कबायली पुलिस या सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान से खरीदते थे जो इन्हें सरकारी असला बेचते थे, क्योंकि डाकू हथियारों की कीमत मार्केट रेट से ज़्यादा अदा करते हैं। दोस्तों, अब वो लोग जो कि कच्चे के इलाके के डाकुओं के हाथों अगवा होते हैं या फिर पकड़े जाते हैं, उनके बारे में तो पुलिस कुछ ना कुछ कर ही लेगी, लेकिन उनके बारे में पुलिस क्या करे जो कि खुद अपने हाथों इन कच्चे के डकैतों के हाथ अपनी ज़िंदगी फराहम करने पहुंच जाते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि शायद या तो उन्हें वहाँ पर आसान एक साथ पर गाड़ी मिल जाएगी या फिर उन्हें कोई औरत मिल जाएगी जो कि बिल्कुल रेडी बैठी है अपने ओवल्यूशन पीरियड को लेकर सिर्फ इनका इंतज़ार करने में, या फिर उन्हें किसी ऐसे काम की लालच दी जाती है जिसके एवज़ पैसा ही पैसा हो जाएगा और ये गरीब बेचारे अपनी ज़िंदगी भर के लिए फंस जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।